اولاد سے محروم شخص نے اتنا بڑا جرم کیا کہ آپ سن کے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو اشرف نامی شخص تھا، یورپ میں تھا، اچھو اس کو کہتے تھے، یہ آتا ہے پاکستان، یہاں پہ آ کے ڈھونڈتا ہے کوئی غریب فیملی ملتی ہے، لڑکی ہوتی ہے بڑی پیاری سمجھدار سگر لڑکی، اس سے ملتا ہے، اس سے ملاقات کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی پہلے طلاق یافتہ تھی، لڑکی پہلے سہارا ڈھونڈ رہی تھی، اس کو پیار کا اپنا جھانسا دیتا ہے، اسے کہتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور شادی کے بعد میں تم کو یورپ لے جاؤں گا۔ عام طور پہ یہاں پہ یورپ کے نام پہ لوگ جوان کنواری سب لڑکیاں بھجا دیتے ہیں یورپ والوں کے ساتھ، پوچھتے بھی نہیں ہیں، تصدیق بھی نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی ایسا کیا، بڑے خوش ہوئے۔ یہ بتاتا ہے کہ میں پہلے شادی شدہ ہوں، میری اولاد نہیں ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اپنی پہلی بیوی کو اشرف بلاتا ہے یورپ سے، پہلی بیوی آتی ہے، اس کو دیکھتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے۔ تھوڑے سے مہمان ہوتے ہیں اور اشرف دونوں بیویوں کو لے کے پہنچ جاتا ہے یورپ جا کے کچھ عرصے بعد اللہ ان کو ایک بیٹا عطا کرتا ہے، بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ہر 6 ماہ بعد اپنی جو دوسری بیوی تھی جو طلاق یافتہ تھی پہلے، اس کو لے کے آتا پاکستان، 2-4 دن ہفتہ رکھتا ہے، پھر لے جاتا یورپ۔ ایسے کرتے کرتے اس کو 2 بیٹے ہو گئے۔ اب ان کا جو پلان تھا مکمل ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو پھر لے کے جاتا ہے، گھما پھرا کے پھر لے آتا ہے۔ اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، یار دوست کو، سب سے کہتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے بڑا، وہ 1 سال کا ہو گیا، چھوٹا 6 ماہ کا ہے، تو لہٰذا نا ہم جو انسان اپنے بچوں کا حقیقہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آ کے خوشی کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب کو معلوم پڑے ہماری اولاد ہے۔ تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہتے ہیں جی فلاں دن ہم پہنچیں گے، آپ انتظام کر کے رکھیں۔ وہاں پہ سارا انتظام ہو گیا، یہ لوگ پہنچے ہیں۔ پہنچنے کے 3-4 دن بعد ان کا کرنا تھا حقیقہ۔ اس سے پہلے ان کو ایک دم پتہ نہیں کیا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ بن گیا، بچے بڑے بیمار ہیں، پانی راس نہیں آئی، آگا بچوں کی طبیعت خراب ہے، ہم جا رہے ہیں یورپ اور کچھ دن میں پھر آ جائیں گے، پھر کر لیں حقیقہ۔ سب نے کہا بڑی پریشانی بات ہے، آخر کیا اتنا کون سا مسئلہ ہے، رک جاتے 2 دن۔ یہ نہ رکے اور چلے گئے۔ اب جو لڑکی اس کی شادی دوبارہ کی تھی طلاق یافتہ لڑکی سے، اس کے ماں باپ بڑے حیران کہ ہماری بیٹی آئی ہے یورپ سے، ہم سے ملاقات بھی نہیں کی، فون بھی نہیں کیا، آخر اتنی کون سی مجبوری تھی، اتنا کون سا بچہ بیمار تھا، جاتے وقت ہم سے مل جاتے، رستے میں ہمارا گھر پڑتا ہے۔ آخر انہوں نے فون کر دیا جب یورپ پہنچے تو انہوں نے بچوں سے بات کرا دیں، کبھی کسی سے بات کرا دیں، کبھی کسی سے بات کریں، جب بھی فون کریں ان کی لڑکی سے بات نہ کرائیں۔ وہ فون کے پہ کہتے ہیں اپنے داماد سے مسئلہ کیا ہے بھائی، ہم اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کبھی خود بات کرتے ہیں، کبھی بچوں سے بات کرا دیتے ہیں، ہماری بیٹی کدھر ہے اور کیا مسئلہ ہے، اسے بات کیوں نہیں کراتے؟ اس کا شوہر جو تھا نا وہ کہتا ہے کس منہ سے بات کرائیں آپ کی بیٹی سے، اس نے تو ہماری ناک کاٹ دیا، منہ کالا کر دیا، کہیں دکھانے کے قابل نہیں رکھا ہمارے منہ کو۔ وہ کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتے آپ کی بیٹی یہاں پہ یورپ آئی ہے، جب سے اس نے نئے یار بنا لیے، گلچھرے اڑاتی ہے، اور اب جب یہاں پہنچے ہے جو نقدی سونا سب ہاتھ لگا لے کے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کے ماں باپ حیران پریشان، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہماری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے، ہم نے اس طرح کی تربیت کی ہی نہیں ہے، وہ بڑی پردہ دار ہے، بڑی حیا والی ہے۔ ان کو یقین نہیں آتا۔ وہ یہاں پہ کسی سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کی بیٹی کو یہاں دیکھا بھی نہیں۔ جب ان کو کوئی بتاتا ہے نا آپ کی بیٹی کو یہاں آئی نہیں تھی، دیکھا نہیں تھا، وہ پتہ کرتے ہیں جو ٹیکسی والا چھوڑ کے آتا ہے ان کو ایئرپورٹ پہ، ان سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہاری گاڑی میں کون کون گیا تھا؟ وہ بتاتے ہیں بیگم صاحب تھی، بچے تھے۔ وہ تصویریں دکھاتے ہیں کہ یہ بیگم صاحب تھی، کہتے ہیں نہیں یہ بیگم صاحب نہیں تھی، بڑی بیگم صاحب تھی، بچے تھے اور صاحب تھے، یہ چھوٹی بیگم جو تصویر دکھا رہے ہیں یہ بیچ میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں اچھا۔ وہ پوچھتے ہیں ایئرپورٹ پہ کہ فلاں ٹکٹ، ان کے یہ جو آپ کی بیٹی ہے جس کو بتا رہے ہیں یہ پاکستان آئی ہے لیکن یہاں سے واپس گئی ہی نہیں ہے۔ اب ان کا دماغ جناب عجیب خیالات ذہن میں آئے، خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا ہماری بیٹی کے ساتھ، کہاں گئی ہماری بیٹی؟ یہ پوچھتے پاچھتے ہیں۔ وہ ٹیکسی والا بتاتا ہے کہ میں نے ان کو ایئرپورٹ نہیں چھوڑا، آدھے راستے میں چھوڑا، وہاں سے ٹیکسی اور بک کی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں آدھے راستے میں چھوڑا تھا؟ کہتے ہاں جی۔ اب یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آخر کسی طرح معلوم پڑتا ہے کہ جو کیمرہ میں آتی ہے ٹیکسی ایئرپورٹ پہ، اس کا پیچھا کرتے ہیں، پتہ کراتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، وہ الٹے سیدھے جواب دیتا ہے، صحیح بات نہیں کرتا۔ یہ پولیس میں جاتے ہیں، رپورٹ درج کراتے ہیں، ایسا بات ہے ہماری بیٹی غائب ہے، ہمارا جو داماد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ٹیکسی والا کہہ رہا ہے ہماری بیٹی جو ٹیکسی میں بیٹھی نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ کہتے ہیں ہماری لڑکی باہر گئی نہیں ہے، پاکستان آئی ہے۔ لڑکی گئی تو گئی کہاں؟ آسمان نکل گیا، زمین کھا گئی، کہاں گئی؟ اب وہ پوچھتے ہیں اس ٹیکسی والے کو،
اس کے جب جواب ان کو ایسا معلوم پڑتا ہے نا ہیر پھیر ہے، اس پہ ذرا تشدد کرتے ہیں تو بولتا ہے، بک بک کرتا ہے کہ جی میں مجبور تھا، جو کام کیا لالچ میں آ کیا۔ کہتا ہے لالچ میں آ کیا، کیا کام کیا؟ کہتا ہے مجھ کو جو صاحب نے کرنے کو بولا میں نے کر دیا۔ کہتا ہے مطلب؟ کہتا ہے مجھے بک کیا انہوں نے 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ تم فلاں جگہ پہ ٹیکسی روکے گی، اس کے پاس یہاں پہ ٹیکسی کھڑی کرنا، اور یہاں سے ایک سوار ٹیکسی میں دوسری گھر والے چلے جائیں گے، دوسری ٹیکسی میں تم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا کیا؟ کہتا ہے صاحب نے کہا تھا کہ کتے لے کے آنا ہے 4-5، ان کے ٹوٹے کرنے ہیں آوارہ کتوں کے، اور جب میں وہاں پہنچا تو صاحب کی جو بیگم تھی گاڑی میں بے ہوش تھی، اسے کوئی بے ہوشی کی دوائی دی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، بڑی رقم تھی، میں بھی لالچ میں آ گیا۔ صاحب کی جو بیوی تھی جس طرح کتوں کے پیس کیے تھے اس طرح اس کے پیس کیے، اور ایک پرانا کنواں تھا ویرانے میں اس میں ڈال دیے، اور کہیں نکال بھی آیا بدبو سے، کسی کو معلوم بھی پڑ جائے تو کوئی یہی سمجھے گا انسانی ٹکڑے تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کتوں کے کسی نے کاٹ کے پھینکا ہے۔ تو اس لیے اپنی طرف سے کام پورا کیا تھا کہ ہم کبھی پکڑے نہیں جائیں گے۔ تو اس کے شوہر سے رابطہ کیا، بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اب اس کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، بانجھ تھی، اور اس کی بیوی کو اس سے بڑا پیار تھا، شوہر کو بیوی دونوں بڑا پیار تھا۔ انہوں نے میاں بیوی نے پلان بنایا کہ پاکستان میں بہت غریب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو اگر یورپ کے نام پہ باہر لے کے جانے کے کہیں گے تو کوئی بھی تیار ہو جائے گا، چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری ہو۔ اور جو لڑکی تھی طلاق یافتہ، وہ بہتر لڑکی لگی ان کو لگی معصوم بھی ہے، زیادہ باتونی نہیں ہے، یہ ان کے شکنجے میں آ جائے گی۔ اس سے شادی کا پرپوزل رکھا، لڑکی مان گئی، اس کو لے کے آگے۔ پلان یہ تھا کہ جب اس کے بچے ہو جائیں گے تو اس کو ڈیورس دے دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور اس کو یہاں کی نیشنلٹی نہیں لینے دیں گے، ہر 6 ماہ بعد لے کے آئیں گے، لے کے جائیں گے۔ بچوں کو نیشنلٹی ملتی رہی، اور بچے اس کے نام پہ چڑھوا دیے دوسری بیوی کے نام پہ، اور ادھر جو ہے اس کو جھانسے میں رکھا۔ اب اس کو یہ بات معلوم پڑ گئی تھی کہ یہ میرے سے کرنا چاہتے تھے، اب اس نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اور کافی زیادہ کام خراب ہو گیا تھا، اب طلاق سے بڑھ کے کام ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے اس کو جب جا کر نہ پاکستان لے جائیں، وہاں پہ جا کے مار دیں گے، اور انتظام کچھ اور کیا ہوا تھا، لیکن ایمرجنسی ایسی بن گئی ہے، ہمارے راز فاش کرنے والی تھی، تو اس سے پھر جو حقیقت کرنا تھا نا بچے کا، حقیقت سے 2 دن پہلے اس کو مار کے یہاں پہ آ گئے۔ اب وہ جو جس نے مارا تھا ڈرائیور، وہ تو پکڑا گیا، ابھی تک جو لڑکی کا شوہر تھا جس کا یہ پلان تھا، اس کی بیوی اور جو بچے، وہ تو سب بچے ہوئے ہیں، وہ یورپ میں ہیں، ان تک بھی کبھی قانون حرکت میں آئے گا، لیکن ابھی صرف پکڑا گیا کون؟ جس نے قتل کیا تھا، قتل کرانے والا بندہ وہ کوئی نہیں پکڑا گیا۔ اور ایسے جب آپ لوگوں کے گھر میں رشتہ آتا ہے نا یورپ والا، فوراً آنکھ بند کر کے نا بیٹی کے رشتہ کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، بندہ کیسا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا پلان ہے، کہیں آپ کی بیٹی کو لے جا کے یہاں سے وہاں بیچ دے گا، کوئی دھندا کرائے گا یا مار دے گا، تشدد کرے گا، آپ ذرا بھی نہیں سوچتے۔ ویسے بھی یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی ایسا مسئلہ ہو، لیکن کم سے کم یورپ میں آپ رسائی بھی نہیں ہوتی ہے آپ کی، تو کوشش کیا کریں، تھوڑی تصدیق کر لیں۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اپنی آنکھیں کھلا رکھا کریں، دنیا میں کیا کیا کیسے کیسے فراڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔